السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سناؤں گی کہ واقعی میں کہ ایک کالے علم کی وجہ سے کسی انسان پر اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ آپ دھنگ کے دھنگ رہ جائیں گے۔ تو آئیے اس واقعے کو شروع کرتی ہوں کہ کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ ان کے پاس بہت ساری دولت تھی، زمینیں تھی، محل تھے، گاڑیاں تھی، نوکر چاکر بھی تھے جو ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں میاں بیوی ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ ان کے پاس دولت تو بہت ہی تھی، محل تو بھی تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بہت اداس اور غمزدہ رہتے تھے۔ اس امیر شخص نے اپنی بیوی کا بہت علاج کروایا، بہت سے حکیموں، ڈاکٹروں اور طبیبوں کو دکھایا، لیکن پھر بھی وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے۔ انہوں نے غریبوں کو 7 دن کا کھانا بھی کھلایا، یتیم لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائی، لیکن پھر بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن اس امیر عورت کے پاس نوکرانی آتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر دروازے پر ایک فقیر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نوکرانیوں کے ہاتھ سے کچھ نہیں لوں گا، جو کچھ بھی لوں گا گھر کی مالکن کے ہاتھ سے لوں گا۔ تو یہ سب سن کر مالکن نے کچھ حیران ہو گئی اور پھر اس نے خیرات میں آٹا اور پیسہ لا کر فقیر کو دے دیے۔ تو فقیر نے جب اس عورت کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ بیٹی کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی غم تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ تو وہ امیر عورت فقیر کو اپنا غم سناتی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے تو نوازا ہے، لیکن اولاد جیسی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اس دولت کا ہم کیا کریں گے جبکہ ہماری کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ بزرگ عورت کی بات سن کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ فقیر کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں اولاد کی خوشی تو مل سکتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے۔ اللہ تمہیں بیٹا تو دے گا، مگر وہ صرف 14 سال ہی زندہ رہے گا۔ تو وہ عورت بولی اگر اللہ کو ایسا منظور ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس فقیر نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر کچھ چاول نکالے اور وہ چاول اس امیر عورت کو دے کر کہا کہ ان چاولوں کی کھیر بنا کر تم دونوں میاں بیوی کھا لینا، پھر اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ 14 سال کے لیے ہی صحیح، لیکن تمہیں اولاد مل جائے گی۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ چلو 14 سال کے لیے صحیح، لیکن میری اولاد تو ہوگی، میں بچہ پیدا کروں گی اور اس کی خوب پرورش کروں گی۔ 14 سال تک کیا پتا میں زندہ رہوں گی یا نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، 3 دن تو گزر گئے، باقی 1 دن بچا ہے۔ اس 1 دن میں اولاد جیسی نعمت کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ چلا گیا اور وہ امیر عورت اندر آئی، پھر اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ فقیر کہتا ہے کہ تمہاری اولاد تو ہوگی، لیکن وہ بس 14 سال تک ہی زندہ رہے گی۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ہم اور بھی تو بہت سے بزرگوں اور حکیموں کے پاس گئے ہیں، لیکن ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی، چلو اس ٹوٹکے کو بھی آزما کر دیکھ لیں گے۔ پھر اس کی بیوی ان چاولوں سے کھیر بناتی ہے اور پھر دونوں میاں بیوی وہ کھیر کھا لی۔ کھیر کھانے کے بعد 1 مہینہ گزرا تو وہ عورت پریگننٹ ہو گئی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس بزرگ نے تو صحیح کہا تھا، کیونکہ بزرگ کی بات سچ ہو گئی، اب ہماری بھی اولاد ہوگی۔ ضرور وہ بہت پہنچے ہوئے فقیر ہیں،
اسی طرح دن گزرتے گئے۔ 9 مہینے کے بعد ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش ہوئے اور غریبوں کو 11 دن کھانا کھلایا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا صرف 14 سال تک ہی زندہ رہے گا تو اس بات سے وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ 14 سال کے لیے ہی صحیح، مگر ہمیں اولاد تو ملی، اتنی عرصے میں ہم اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کریں گے اور خوب لاڈ سے پالیں گے۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے ان کا بیٹا 8 سال کا ہو جاتا ہے۔ وہ امیر شخص اپنے بیٹے کو گھر میں تعلیم دلواتا ہے اور اس کو کہیں بھی باہر نہیں جانے دیتا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزاد ہوتا ہے۔ پیار سے اسے اس کے ماں باپ شہزادہ کہہ کر بلاتے تھے۔ اسی طرح شہزاد کی عمر 12 سال ہو جاتی ہے تو ایک دن وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، مجھے بھی آپ کے ساتھ زمینوں کی طرف جانا ہے۔ آپ مجھے کہیں بھی باہر جانے نہیں دیتے، صرف گھر میں ہی ہر وقت رکھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ میرے بیٹے کی عمر تو اب صرف 2 سال ہی بچی ہے۔ ان 2 سالوں میں چلو میرا بیٹا اپنی مرضی کی زندگی تو جیے گا۔ وہ باپ اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا جہاں دل کرے چلے جاؤ۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں، کیونکہ جو 2 سال ہمارے بیٹے کی زندگی کے بچے ہیں وہ ان 2 سالوں میں خوشی کی زندگی گزار سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک بار اسے فقیر سے اس بارے میں بات کریں جو ہمیں 12 سال پہلے چاول دے کر گیا تھا۔ پھر وہ امیر شخص اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ اس بزرگ کو تلاش کرو، میرے پاس لاؤ۔ اس کے نوکر دن رات ایک کر کے اس بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں۔ آخرکار وہ بزرگ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اس بزرگ کو نوکر بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ اس امیر شخص کے پاس لے کر آئے تو وہ امیر شخص بزرگ سے کہنے لگا کہ بابا جی، میرے بیٹے کی زندگی کے 2 سال ہی باقی ہیں، ابھی کہ وہ 12 سال کیا ہے، لیکن ہمارا شہزاد بہت ہی نیک اور سمجھدار ہے اور میں اب اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کیسی لڑکی سے کروں؟ تو یہ سب سن کر اس بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کروائیں جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ اگر آپ کی بہو نیک اور حافظ قرآن ہوگی تو وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ نیک ہوگی، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی تو شاید تمہارے بیٹے کے لیے بھلائی ہو جائے۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کی شادی ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کر دی۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شہزاد، تم کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، مگر اپنی بیوی کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا۔ شہزاد دن میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا، مگر جب رات ہوتی تو آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلا جاتا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے بستر پر آ کر سو جاتا۔ اور شہزاد کی بیوی کو یوں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اب شہزاد کی عمر 14 سال ہو گئی تھی اور اس کے پاس کچھ ہی دن بچے تھے۔ ایک دن رات کو شہزاد کی بیوی کی اچانک آنکھ کھلی جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ بستر خالی ہے تو اور اس کا شوہر کمرے میں نہیں ہے، اور وہ اٹھتی ہے اور شہزاد کو پورے گھر میں تلاش کرتی ہے، لیکن شہزاد گھر میں موجود نہیں ہوتا اور وہ آ کر سو جاتی ہے اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ جب وہ صبح نماز کے لیے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شہزاد اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھتی کہ تم رات کو کہاں گئے تھے۔ پھر دوسری رات بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ نہ جانے رات کو کہاں چلا جاتا تھا۔
اب اس کی بیوی اپنے شوہر کی ان حرکتوں سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر پتہ نہیں رات کو کس سے ملنے جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھتی کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن ان کے گھر ایک پھول بیچنے والی بوڑھی عورت آئی اور وہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس گھر میں پھول دینے آیا کرتی تھی۔ شہزاد کی بیوی بڑے ہی خوشی کے ساتھ بوڑھی اماں سے پھول خریدتی ہے۔ جب شہزاد کی بیوی اماں سے پھول خریدنے آتی ہے تو بوڑھی اماں کہتی ہے کہ بیٹی تم کیوں اداس ہو، کون سا غم تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ شہزاد کی بیوی کہنے لگی اماں کیا بتاؤں، میرا شوہر رات کو نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے بستر پر آ کر سو جاتا ہے۔ وہ رات کو مجھے چھوڑ کر کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں میں ہر وقت گمسم رہتی ہوں۔ تو وہ بوڑھی اماں بولی کہ اور کہنے لگی کہ رات تم سونا نہیں بیٹا، جاگتی رہنا اور دیکھنا تمہارا شوہر کہاں جاتا ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی اماں اگر مجھے نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ پر زخم لگا دو اور اس زخم پر نمک چھڑک دو، پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو شہزاد کی بیوی کچھ ایسا ہی کرتی ہے، اپنی انگلی پر چھوٹا سا زخم بنا کر اس پر نمک لگا لیتی ہے اور رات بھر جاگتی رہی، لیکن صبح نماز کے وقت اس کا نیند سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جا کر اپنی ہی انگلی کو دھو کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تو ویسے بھی رات گزر گئی ہے اور میرا شوہر کہیں نہیں گیا، ایسا کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہوں اور وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت دن کے 10 بج رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ شہزاد اٹھ گیا ہوتا ہے اور وہ باہر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے کہ یہ رات تو اسی طرح گزر گئی۔ شہزاد کی بیوی کو پتہ ہی نہ چلا کہ آخر اس کا شوہر کہاں جاتا ہے۔ شام کو وہ بوڑھی اماں پھر ان کے گھر پھول لے کر آتی ہے اور شہزاد کی بیوی سے پوچھتی ہے کہ کچھ پتہ چلا تو تمہارا شوہر کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں اماں، رات کو میں پتہ نہ لگا سکی کہ وہ کہاں جاتا ہے اور پھر میں فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، پھر اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ گیا ہے یا نہیں۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹی آج پھر تم اس زخم کو تھوڑا زیادہ کر دو اور پھر اس زخم پر نمک ڈال دے لینا، پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ پھر جب تمہارا شوہر رات کو باہر جانے لگے تو اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنا کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تو لڑکی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ رات کو زخم گہرا ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب آدھی رات کو اس کا شوہر آرام سے بستر سے اٹھ کر جانے لگا تو وہ ایک دم پلنگ سے نیچے اتری اور شوہر کا راستہ روک کر کہنے لگی کہ تم اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو اور کس سے ملنے جا رہے ہو؟ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم ہر رات کسی لڑکی سے ملنے جاتے ہو کیا؟ تو شہزاد نے اپنی بیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اگر بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، لیکن بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ہر حال میں مجھے سچ جاننا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آخر کار شہزاد اپنی بیوی کی ضد کے آگے جھک جاتا ہے اور اس وقت شہزاد کی عمر 14 سال پورے ہونے کے قریب ہی تھی کہ شہزاد کچھ کچے چاول لایا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اپنی دونوں مٹھیاں ان چاولوں سے بھر لو۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ شہزاد نے کہا پہلے تم دائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر پھینکنا، میں جو بھی ہوں تمہیں نظر آ جاؤں گا، اس کے بعد تم بائیں ہاتھ والے چاول میں میرے اوپر ڈال دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر بائیں ہاتھ والے چاول تم نے اوپر نہیں پھینکے تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔
لڑکی اب ایک دم سے دائیں ہاتھ والے چاول اپنے شوہر کے اوپر پھینک دیتی ہے تو وہ ایک سفید گھوڑا بن جاتا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ لڑکی یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور جو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ بائیں ہاتھ والے چاول پھر میرے اوپر ڈال دینا، تو وہ ان چاولوں کو پھینکنا بھول جاتی ہے اور وہ گھوڑا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ گھوڑا جب گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے بائیں ہاتھ والے چاول اس پر نہیں ڈالے اور وہ چلا گیا۔ لڑکی جا کر اپنے ساتھ سسر کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کے غم میں بستر سے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے شہزاد کو بہت ڈھونڈا مگر شہزاد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن شہزاد کی بیوی اپنے ساس سسر سے کہنے لگی کہ آپ دونوں مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر واپس لانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں میاں بیوی اور کیا چاہتے تھے، یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئے۔ وہ دونوں کافی سارے نوکر چاکر اپنی بہو کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور اب وہ لڑکی اپنا حلیہ بدل کر حجاب کر کے اپنے نوکروں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ لڑکی اپنے علاقے سے دور جا کر جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے اور ایک لنگر کھانا کھول لیتی ہے جہاں پر وہ لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا سکے۔ وہ لڑکی آنے جانے والے لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو مفت میں کھانا کھلایا جائے گا مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ لوگ مجھے ایک نئی یا عجیب بات بتاؤ گے۔ اس کے بعد لوگ ہر روز کھانا کھانے آتے اور کوئی نئی یا عجیب بات سنا کر چلے جاتے، لیکن اس لڑکی کو اپنے مطلب کی بات سننے کو ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا اور اسی شہر میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی۔ اس بوڑھی کا کوئی نہیں تھا، وہ کبھی سبزیاں اور کبھی پھول وغیرہ بیچ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت پھول توڑنے کے لیے جاتی ہے اور پھول توڑتے توڑتے اسے شام ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس بوڑھی اماں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اندھیرے میں تھوڑا آگے جاتی ہے تو اسے ایک گائے نظر آتی ہے جس کے گلے میں ایک گھنٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سوچتی ہے کہ میں اس گائے کے پیچھے پیچھے چلتی رہوں تو گاؤں تک پہنچ جاؤں گی۔ وہ گائے چلتی چلتی کئی میدان پار کر کے جاتی ہے۔ وہ اماں بھی اس گائے کے پیچھے ہوتی ہے۔ آخر کار ایک غار آتا ہے اور گائے غار میں چلی جاتی ہے اور وہ بوڑھی اماں بھی اس غار میں گائے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بوڑھی عورت جب اس غار میں آئی تو غار میں کچھ روشنی تھی۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ وہ اماں ایک کونے میں چھپ کر دیکھنے لگی کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ گائے وہیں پر کھڑی تھی۔ اتنے میں وہاں ایک سفید گھوڑا آیا جس کے لمبے لمبے بال تھے۔ وہ گھوڑا ایک دم سے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لڑکے نے گائے کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر اس لڑکے نے اپنے لیے کھانا بنایا اور کھانا لے کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہاں ایک کوا آیا تو لڑکے نے کوے سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ماں باپ کیسے ہیں؟ وہ کوا بولا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جدائی میں بیمار ہو گئے ہیں اور بستر سے لگ گئے ہیں۔ وہ لڑکا بولا میرے ماں باپ کا کاروبار زمینیں وغیرہ کون سنبھال رہا ہے؟ تو کوا بولا کہ آپ کے والد کا ایک وفادار نوکر ہے، وہی سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ تو پوچھا کہ میری بیوی کیسی ہے؟ کوا بولا کہ آپ کی حافظ قرآن بیوی نے شہر میں ایک لنگر کھانا کھولا ہوا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہ ساری معلومات لے کر لڑکا سو جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہی تھی اور بہت حیران تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ رات بھر وہ بوڑھی وہیں
پر بیٹھی رہی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لڑکا اٹھا اور گائے کا دودھ نکال کر گائے کو چرنے کے لیے گھر سے باہر نکال دیا اور خود گھوڑے کی شکل اختیار کر کے وہ بھی غار سے باہر نکل گیا اور پیچھے وہ بوڑھی عورت بھی غار سے نکل کر گھر کو روانہ ہو گئی۔ راستہ بہت لمبا تھا تو چلتے چلتے اس بوڑھی کو بہت بھوک لگی تو دیکھا کہ راستے میں کھانا کھلایا جا رہا تھا تو وہ کھانا کھانے چلی گئی۔ تو وہ حافظ قرآن لڑکی بولی کہ کیا آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو بوڑھی اماں بولی ہاں بیٹی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، رات سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ بولی لیکن کھانا کھانے سے پہلے میں آپ نے مجھے کوئی نئی یا پھر عجیب بات بتانی ہوگی۔ بڑھیا نے سوچا کہ رات والی بات سے عجیب اور کیا بات ہو سکی۔ اس نے لڑکی کو ساری رات والی کہانی سنائی تو وہ لڑکی سمجھ گئی کہ جو گھوڑا بنا تھا وہ میرا شوہر ہی ہے۔ اس لڑکے نے اماں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور کہا اب مجھے اس غار تک لے جائیں۔ بری عورت کہنے لگی نہیں بیٹی، تم وہاں پر مت جاؤ اور وہ بہت خطرناک جگہ ہے، وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ میرا جانا وہاں بہت ضروری ہے، بس آپ مجھے وہاں لے چلیے۔ تو بوڑھی عورت مان گئی اور جب رات ہوئی تو وہ بوڑھی عورت لڑکی کو غار میں لے آئی اور دونوں چھپ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہاں پر ایک گائے آئی اور گھوڑا آیا اور اسی طرح پھر گھوڑا لڑکے کی شکل اختیار کر گیا اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں اسی لڑکی کا شوہر تھا۔ لڑکے نے گائے کا دودھ نکالا، پھر کھانا بنایا اور اس کے بعد اس کے پاس وہی کوا آیا اور لڑکے نے کوے سے پوچھا کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں؟ تو کوا بولا کہ آپ کے والدین ابھی بھی بیمار ہیں۔ لڑکے نے جب بیوی کا پوچھا تو ایک دم لڑکی نکل کر اپنے شوہر کے سامنے آ گئی اور شوہر سے معافی مانگنے لگی اور رونے لگی۔ لڑکے نے جب بیوی کو روتے دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی بیوی کو چپ کروا کر کہنے لگا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مشکل کام کرنا ہوگا اور وہ کام بھی تمہیں اکیلے کرنا ہوگا۔ اگر وہ کام تم کر لو گی تو میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لڑکی بولی کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکا بولا کہ اس غار سے جب تم باہر نکلو گی تو دائیں طرف چلی جانا، اس کے بعد ایک بہت گھنا جنگل آئے گا اور تو دائیں طرف پھر سے چلی جانا اور پھر وہ گھنا جنگل آئے گا اور ایسے کرتے کرتے جنگل تمہیں پار کرنے ہوں گے۔ ساتویں جنگل میں ایک پرانی جھونپڑی تمہیں نظر آئے گی اور جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ اس بزرگ کے پاس ایک کالے رنگ کا گھوڑا ہے اور تم نے اس گھوڑے کے بال اتار کر لانے ہیں اور یہ سب تمہیں ظہر کی نماز سے پہلے کرنا ہوگا۔ رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لڑکی بوڑھی عورت سے کہتی ہے کہ اب آپ اپنے گھر چلی جائیں اور اگر آگے کے سفر مجھے اکیلے ہی کرنا ہے۔ لڑکی اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ جب پہلے جنگل میں پہنچتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ خطرناک جانور ہوتے ہیں، لیکن وہ آیتیں پڑھتی جاتی ہیں اور آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا جنگل آ جاتا ہے، وہاں پر بھی درندے اور جانور ہوتے ہیں، مگر وہ حافظ قرآن لڑکی نیک ہوتی ہے اس لیے وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ 7واں ہی جنگل میں پہنچ جاتی ہے، وہاں پر ایک پرانی جھونپڑی ہوتی ہے۔ اس جھونپڑی کے باہر ایک کالے رنگ کا گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ وہ اس جھونپڑی کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ بزرگ نے لڑکی کو دیکھ کر بولا کہ بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ لڑکی نے سارا واقعہ اس اللہ والے کو بتایا۔ بزرگ یہ سب سن کر دیر سوچنے لگے اور کہا کہ بیٹی تمہارے شوہر کے اوپر کسی نے شیطانی عمل کیا ہے، اس نے تمہارے شوہر کے بال اور جنگلی گھوڑے کے بال ملا کر تمہارے شوہر کے اوپر کالا جادو کیا ہے اور جس نے جادو کیا تھا وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ بولی کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بزرگ بولا جو باہر کالے رنگ کا گھوڑا بندھا ہوا ہے اس کے بال اتار کر لاؤ۔
میں ان کے اوپر کچھ پر دوں گا اور وہ بال تم اپنے شوہر کے اوپر لگا دینا جب وہ گھوڑا بنا ہوا ہوگا۔ تو لڑکی نے ایسا ہی کیا، کالے گھوڑے سے بال اتار گئے اور اللہ والے کو لا کر دیے۔ اس اللہ والے نے ان بالوں کے اوپر کچھ پر کر دیا اور وہ لڑکی بالوں کو لے کر غار میں آ گئی۔ یہاں پر اس کا شوہر گھوڑا بنے ہوا تھا۔ لڑکی نے وہ کالے گھوڑے کے بال سفید گھوڑے کے اوپر لگا دیے تو ایک دم وہ گھوڑا اس کی بیوی کے پیروں سے جنگل میں کانٹے گھوڑا ایک دم سے لڑکا بن گیا اور اس کی بیوی بن گیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی بیوی کے پیروں میں سے جنگل میں کانٹے لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے جیسی نیک عورت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر آئے تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ بیمار پڑے تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ پھر اس کے ماں باپ ٹھیک ہونے لگے، پھر وہ چاروں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام خوش دلی سے اور کرنا چاہیے اور بیوی اگر نیک اور عبادت گزار ہو تو پھر اس کا شوہر چاہے جیسا بھی ہو، ہم بدکار ہو گنہگار ہو، لیکن نیک بیوی اس سے ٹھیک کر سکتی ہے۔